موضوع درسی فی احوال السعداء یوم القیامہ سورۃ الواقعہ تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة۔ إنا أنشأناهن إنشاءً فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، سلة من الأولين وسلة من الآخرين۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الواقعہ کی آیات ہیں، اصحاب الیمین اور ان کے لیے جو اللہ نے نعمتیں تیار فرمائی ہیں ان کا ذکر فرمایا۔ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، فی سدر مخضود، سدر بیری کے درخت کو کہتے ہیں، اور مخضود کا معنی التی لا شوک لہا، جس کا کانٹے نہ ہو۔ اور یہ الحمدللہ ہم پڑھ چکے کہ یہ تو محض نام میں متشابہہ ہے، ورنہ جو جنت کے درخت ہیں ان کا دنیا کے درخت کیا مقابلہ کر سکتے۔ فی صدر مخضود، مخضود کا ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ جس کے کانٹے نہ ہو، اور دوسرا ترجمہ مفسرین کرام نے یہ بھی بیان فرمایا ہے فی صدر مخضود، جس کے پتے جو ہیں درخت کے نیچے کی طرف مائل ہوں۔ یعنی دنیا میں جو درخت ہوتا ہے نا بیری کا، اس کے پتے ہمیشہ اوپر کی طرف ہوتے ہیں، لیکن جو جنت میں ہوں گی ان کے پتے نیچے کی طرف ہوں گے۔ تو ایک تو ان میں یہ بھی فرق ہے، تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ فی صدر مخضود وطلح منضود۔ طلح کا معنی جو ہے وہ ہے کیلے، کیلے کا درخت۔ منضود معنی یعنی جس کے پتے جو ہیں تہ در تہ، یعنی ایک دوسرے کے اوپر ہیں۔ اور یہ جو ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ درخت جو ہے نا، ایک تو ان کو جمال دیکھا جاتا ہے کہ دیکھنے میں درخت خوبصورت ہو۔ بعض درخت ہوتے ہیں لیکن دیکھنے میں خوبصورت نہیں ہوتے، لیکن جو درخت دیکھنے میں خوبصورت ہو ایک جمال ہے، تو ایک تو اس کا جمال دیکھا جاتا ہے۔ دوسرا یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ درخت جو ہے اس کے اوراق، اس کے ورق، اس کے پتے کتنے ہیں۔ اگر درخت پہ پتے نہ ہوں، ٹنڈ منڈ کھڑا ہو، تو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اور جتنے پتے زیادہ ہوں گے صاف بات ہے اتنی حسن بھی اس میں زیادہ ہوگا۔ اور تیسری بات دیکھی جاتی ہے کہ اس پر پھل کیسا ہے۔ پھل اچھا ہوگا تو آدمی کو پسند آئے گا۔ اور بعض درخت ہوتے ہیں ان کا پھل ہے لیکن کوئی کھا ہی نہیں سکتا، وہ کڑوا ہوتا ہے۔ بہت سارے درخت ایسے ہیں جن کی پھلیاں ہوتی ہیں، جانور تو کھاتے ہیں، جیسے کیکر کا درخت ہے تو اس کے پھلیاں ہوتی ہیں، تو وہ بکریوں کے لیے اتارے جاتے ہیں، بکریاں اس کو کھا لیتی ہیں، لیکن انسان تو اس کو نہیں کھا سکتا۔ اسی طرح کئی درخت ہیں
کہ جن کو انسان جو ہے وہ نہیں کھا سکتا ہے، اور بعض درخت جو ہیں ان کے پتے ہی کڑوے ہوتے ہیں، جیسے نیم کا درخت ہے۔ اب اگر آپ اس کو دیکھیں گے یا چبائیں گے تو بندہ چبا ہی نہیں سکتا، اتنا کڑوا ہوتا ہے۔ تو بہرحال پہلی تشبیہ تو اس تشبیہ میں آئی کہ اللہ نے چھوٹے پتوں والے درخت کا بھی ذکر فرما دیا اور مقابلے پہ بڑے پتوں والے درخت کا بھی ذکر فرما دیا، اور اشارہ یہ کر دیا جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ للہ المشرق والمغرب، اللہ کے لیے مشرق و مغرب، مانا سب کچھ اس کے لیے، یہ منع نہیں ہوتا کہ شمال جنوب کسی اور کے لیے، یا مشرق مغرب اور درمیان میں جو ہے وہ نہیں، سب۔ تو اس لیے چھوٹے پتوں کے درختوں کا بھی ذکر آ گیا، بڑے پتوں کے درختوں کا بھی ذکر آ گیا، یعنی ہر نوع کے جو درخت ہیں وہ اس مومن کے لیے ہوں گے۔ اس لیے اللہ نے پہلی تشبیہ جو ہے وہ بطور ورق کے ذکر فرمائی، فی صدر مخضود وطلح ممدود، اور یاد رکھیں طلح ہا کے ساتھ۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے یہ آیت تلاوت کی تو آپ نے فوراً کہا کہ طلح نہیں طلع، عین کے ساتھ، چونکہ ایک جگہ قرآن میں آتے ہیں وطلع نضید، تو حضرت علی کا ذہن فوراً اس طرف چلا گیا۔ تو پھر جب صحابہ نے کہا کہ حضرت علی مصحف عثمان میں لفظ طلحن ہے، عین کے ساتھ نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا بس جو مصحف میں ہے اسی کو رکھو، اس کو نہیں بدلا جائے گا۔ اور پھر حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے قرآن کے ان الفاظ پہ غور کیا تو میں حیران رہ گیا کہ جو فصاحت بلاغت کا تعلق اس مقام پر طلحن میں ہے وہ طلعن میں نہیں ہے، تو اس لیے کیونکہ اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے ذکر فرما دیا ہے وَذِلٍّ ممدود کا، تو اس لیے انہوں نے فرمایا تو اس کا تناسب جو ہے وہ طلح سے ہے، وہ طلع سے نہیں۔ وَطَلْحٍ مَّمْدُودٍ وَذِلٍّ مَّمْدُودٍ، اور سایہ دراز کیا معنی یاد رکھو، بعض علماء فرماتی ہیں یعنی باعتبار زمان کے دراز، یعنی اب دیکھیں نا کہ سایہ آتا ہے اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے، آدمی مجبور ہو جاتا ہے بھی سایہ ختم ہو گیا اب اور کسی دوسری جگہ چلے، لیکن یہاں جو سائے جنت میں ہوں گے وہ اعتبار زمان کے بھی ختم نہیں ہوں گے، اور ایک ہوتا ہے سایہ لا حول ولا قوت الا باللہ باعتبار مکان کے، کہ سایہ ہے، چلو مثلا آپ کے گھر کے سامنے سایہ تھوڑا سا ہے، بس وہ مکان کا جو سایہ ہے، لیکن ایک ہے کہ وہ سایہ بے حد و حساب سایہ ہے۔ تو ممدود میں دونوں چیزیں آ گئی، بطور زمان بھی اور بطور مکان بھی، کہ وہ سائے جو ہیں باعتبار زمان کے بھی ختم نہیں ہوں گے اور باعتبار مکان کے بھی اتنے دراز ہوں گے کہ آدمی ان میں چلتا رہے تو ختم ہونے میں نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَطَلْحٍ مَّمْدُودٍ وَظِلٍّ ممدود وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ، ماء مسکوب، یاد رکھو مسکوب کا معنی وہ پانی جو اوپر سے گرنے والا ہو، اس کو کہتے ہیں مسکوب۔ چونکہ عرب کے اندر پانی جو ہوتے تھے زیادہ تر وہ کنویں میں ہوتے تھے، کنویں کھودے اور پانی نکالا نیچے سے، اور بعض لوگ جو ہیں بارشیں آئیں تو حوض بھر کے روک لیے تو اس پانی سے فائدہ اٹھایا۔ یہ اوپر کا پانی جو گرتا ہے تو اس کے لیے تو عرب پھر ترستے تھے نا، کیونکہ یہ تو بڑا جمال ہوتا ہے۔ جیسے بعض پہاڑوں میں چشمے ہیں، اب آپ دیکھیں نا جیسے آپ کی وہ نیاگرا کی آبشار ہے، تو اب دنیا اس کو دیکھنے کے لیے جاتی ہے۔ ادھر امریکہ کی سرحد ہے، ادھر کینیڈا کی، اور درمیان میں وہ دونوں ملکوں کو لگتی ہے، ادھر سے بھی دیکھ سکتے ہیں ادھر سے بھی وہ اتنا عظیم آبشار ہے
کہ اوپر سے ایسے پانی گر رہا ہے نا، اور اتنی طاقت کے ساتھ گرتا ہے کہ بندے کا عقل کام نہیں کرتا ہے. تو وہ اتنی یعنی ایک وہ سمجھیں کہ عجائبات دنیا میں ہے، عجائبات عالم میں شمار ہوتا ہے، اتنی بڑی آبشار ہے. تو اوپر سے جو پانی کا گرنا ہے اس کا جو جمال ہے وہ تو پھر عجیب بات ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے نا کہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں اس قسم کے چیزیں بناتے ہیں کہ پانی پیچھے سے آتا ہے اور اوپر سے پھر دیواروں سے گر 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 کے نیچے جا رہا ہے، یا فوارے بنا دیتے ہیں کہ اوپر پانی اٹھتا ہے اور پھر اوپر سے گر رہا ہوتا. تو یہ جو ہے ایک جمال ہوتا ہے، یہ ایک جمال ہے. وماء مسکوب، اور ایسا پانی جو اوپر سے گرنے والا. اصل بات یوں سمجھیں کہ جنت میں جو نہریں ہیں وہ زمین پہ نہیں ہیں، وہ ہوا میں ہیں. اچھا، وہ زمین میں کھودی نہیں گئی ہیں، اگر زمین پہ ہے تو اس کے اوپر چل رہی ہے، بس مومن کے حکم کے تابع ادھر چلو ادھر، ادھر چلو ادھر چلو، ادھر چلو ادھر چلو. اور اسی طرح ہوا کے اندر اللہ نے ایسے پانی کی آبشاریں بنا دی ہیں کہ مومن منظر دیکھنے کے لیے اس کے سامنے گر رہی ہے. اس لیے اس کو کہتے ہیں وماء مسکوب. ہم تو دنیا کی عجائبات کو دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ان لوگوں نے بنائے ہوں گے جو اس دور میں تصور نہیں کیا جا سکتا نا. اب آپ دیکھیں نا، مثلا اب یہ حرم بنا ہے اور بھی بن رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس حکومت کی ان خدمات مسجد کو قبول فرمائے. بہت بڑی الحمدللہ ان کی خدمات ہیں، مساجد کے لیے بطور خاص خدمات ہیں اور حرمین کے لیے بطور خاص ہیں. لیکن ذرا غور کریں کہ جب آج سے 200 سال پہلے، یعنی جب پرانا حرم بنا ہوگا، اچھا اس کے ستون دیکھیں، نیچے سے لے کر اوپر تک ایک ہی پیس ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ اینٹیں بنا کے پھر اس پر پلسٹر کیا جائے اور پھر اس پر پالش کی جائے، وہ پورا پتھر کا ہے اور ایک ہی ستون. اب آپ تصور کریں کہ اتنا بڑا ستون جو ہے ترکیہ سے یہاں کیسے لایا گیا. یہ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے نا، لیکن جب آپ غور کریں گے، ایسے تو آپ روز آتے ہیں، ہم آئے ادھر گئے چلے گئے، کسی ایک ستون پہ غور کریں، اگر اس میں پتھر کے اندر کوئی لہر ہے تو وہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ لہر جو ہے وہ ایک دوسرے سے جڑتی جائے، ملتی جائے. اچھا، سرخ ہے تو سرخ رہے، سفید ہے تو سفید رہے، گرے ہے تو گرے رہے. پھر اتنے بڑے پتھروں کو اٹھا کے لانا اور یہاں نصب کرنا، تو یہ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے. لیکن اگر آپ سوچیں کہ کتنا اللہ نے ان کو عقل دیا تھا اور کتنا وہ فن کے معمار تھے کہ اب بھی پرانے ستون میں جو یہ بنے ہوئے ہیں اوپر چھوٹے چھوٹے گنبد، یہ مٹی کے، آپ اوپر جا کے دیکھ لیں، مٹی کے بنے ہوئے، یعنی کوئی سیمنٹ نہیں، کوئی سریا نہیں، کوئی لوہا نہیں، مٹی کے بنے. لیکن اس سے آج تک پانی نہیں ٹپکا. آپ سیمنٹ کی 3 چھتیں ڈال لیں پھر بھی لیک ہو جاتی ہے. تو آخر یہ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے نا. تو اس لیے جب آدمی عجائبات عالم پہ نظر ڈالتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے. اسی لیے جب انگریز بدبخت آیا تھا ہند میں اور اس نے وہاں مسلمان بادشاہوں کے بنائے ہوئے قلعے دیکھے، محلات دیکھے، اور تاج محل دیکھا، لال قلعہ دیکھا، فتح پور سیکری کے دیگر محلات دیکھے، تو وہ تو دنگ رہ گئے کہ یہ کون لوگ تھے جن نے یہ بنایا. کیسے پتھروں کو، ان کے پاس کون سی مشینری تھی اس زمانے میں، کون سے ان کے پاس آلات تھے جس سے وہ پتھر کاٹتے تھے. اس کے باوجود یہ ہے کہ پھر اچھا پوری میز جو ہے نا جی وہ سنگ کسوٹی کی ہو تو تصور سے بالا تر ہے.
اچھا پورا ستون جو ہے وہ سنگ سماک کا ہو، پوری عمارت جو ہے وہ سنگ مرمر ہو اور ایک ہی رنگ کا ہو، یعنی یہ نہیں کہ کہیں پیلا پلاہٹ ہو اور کہیں سفیدی ہو، نہیں۔ اچھا پھر اس شاہی محل میں آپ حیران ہوں گے کہ جب آپ جا کے دیکھیں گے نا جی ایسے راستہ آ رہا ہے، یوں آ کے پھر یوں راستہ جاتا ہے، وہاں وہ ان کا مین گیٹ ہے، دروازہ ہے۔ محل بہت اونچا ہے، یعنی جیسے آپ یہاں بیٹھے ہیں جبل بھی قبیس اتنا اونچا ہے۔ اچھا اس مین گیٹ میں کھڑے ہو کر اگر آپ تالی بجائیں نا تو محل کے آخر تک آواز جاتی ہے۔ اچھا یہ راستہ یوں کیوں بنایا گیا؟ بھائی سیدھی بات ہے، سیدھا رکھو، نہیں یوں آئے گا پھر یوں آئے گا۔ اب جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ ہندوستان میں رہتے ہوئے بھی نہیں جانتے ہیں یہ چیزیں۔ اصل وجہ کیا تھی کہ اس دور میں لڑائیاں ہوتی تھی ہاتھی سے، تو ہاتھی سدھائے ہوئے ہوتے تھے اور ہاتھی جب آ کے زور سے ٹکر مارتے تھے تو دروازے بڑے بڑے گیٹ جو ہیں اڑ جاتے تھے۔ لیکن جب ہاتھی کو یوں آپ لے آئیں گے پھر آپ یوں موڑیں گے تو اس کی طاقت ختم ہو جائے گی، وہ جو دوڑ آ رہی تھی اس کی دوڑ تو ختم ہو گئی، کیونکہ اب اس کو مڑنا پڑے گا، جب مڑے گا تو زور ختم ہو گیا تو وہ گیٹ نہیں توڑ سکے گا، اس لیے انہوں نے اس کو یوں بنایا۔ اچھا جی پھر اس میں بھئی نہ کوئی اسپیکر ہے نہ کوئی آلات ہیں جدید، لیکن وہاں آپ کھڑے ہیں، آپ نے ایسے بس اتنا تو بالکل پورے محل جہاں وہ اتنا دور محل میں بادشاہ بیٹھا ہے وہاں آواز پہنچ گئی۔ وہ ان کاریگروں نے کیسے کمال کیا کہ انہوں نے گیٹ کا جو گنبد بنایا ہے وہ ڈائمنڈ کٹ پہ ہے، اس کو جیسے ہیرا کاٹا جاتا ہے اس کی ڈائمنڈ کٹنگ ہوتی، اس انداز میں کٹنگ کی گئی ہے کہ جب آپ آواز دیتے ہیں تو آواز کو پھیلاتا ہے اور اوپر پہنچاتا ہے۔ اچھا وہاں کوئی موٹر نہیں لگی ہوئی، کوئی انجن نہیں ہے، لیکن پانی یوں نیچے سے چڑھ کے 7ویں منزل پہ محل میں جا رہا ہے۔ کیسے جا رہا ہے؟ چلو آپ نے تو پمپ لگا لیا نا، موٹر چلائی اور پانی اوپر چڑھ گیا، وہ تو ویسے چڑھ رہا ہے۔ اچھا پانی یہ نہیں کہ کوئی دریا کا پانی ہے جوش میں چڑھ گیا، وہ تو چھوٹا سا اتنا سا ہے لیکن اوپر جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ عجائبات عالم میں ہیں، وہ دیکھ کے دنگ رہ گئے، پاگل ہو گئے۔ اچھا کئی محلات اور قلعے ایسے ہیں اور سرخ رنگ کے ہیں، اس کا تصور انہوں نے یہ دیا ہے کہ جیسے گلاب کھلتا ہے نا، دور سے آپ دیکھیں گے تو گویا گلاب کھلا ہوا، وہ پورا محل آپ کو گلاب نظر آئے گا۔ کسی محل کو انہوں نے چمبیلی کی شکل دی ہے، کسی محل کو انہوں نے چمپا کی شکل دی ہے، اور اس کے بعد عجیب انداز ہے۔ پھر انہوں نے جو حوض بنائے ہیں وہ آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ حوض کا پتھر بھی اسی رنگ کا ہے، پانی بھی اسی رنگ کا ہے، اس کے کنارے بھی اسی رنگ کے ہیں اور اس کی پالش بھی اسی رنگ کی ہے۔ بندے کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ میں پانی میں جا رہا ہوں یا میں پتھر پہ جا رہا ہوں۔ یہ اس دور کی بات ہے جب مشینیں تھیں نہیں، انہوں نے کیسے بنا دی؟ دیکھو نا آج کل تو مشینری آ گئی، آلات آ گئے، مزدور کی موت ہو گئی، اب یہ کام 100 مزدور کرتا تھا ایک مشین کر دیتی ہے، 2 آدمی کھڑے ہیں، اب وہ 2 بھی چلے جائیں گے، روبوٹ آ جائیں گے۔ تو یہ تو اب تو کوئی مشینری کے ساتھ تو کوئی کمال نہیں ہے نا۔ کمال تو تب ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنے عقل سے، اپنے ہاتھوں سے وہ کام کر دکھائے جو دنیا نہ کر سکے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں جنت کے پانی کا تصور ہی الگ ہے، وہ تو ہواؤں میں بھی کھڑا ہوگا، زمین کے اوپر بھی چل رہا ہوگا، وہ اوپر سے چشموں کی طرح برس بھی رہا ہوگا، کیونکہ مومن اپنے باغ میں بیٹھے ہیں اور درخت ہیں اور چشمے ہیں، آبشاریں ہیں اور وہ نظارے لوٹ رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ
یاد رکھو یہاں فاقیہ کی 3 صفتیں آئی ہیں. وفاقیۃ کثیرہ، پہلی صفت یہ ہے کہ بہت پھل ہوں گے. دوسری صفت کیا ہے؟ فرمایا لا مقطوعۃ، جو نہ ختم ہوں گے، ولا ممنوعۃ، اور نہ جن سے روکا جائے گا. 3 صفتیں آ گئیں. اچھا کثیرۃ اس لیے آیا کہ بھئی یہ نہیں ہے کہ یہاں تو اب دنیا میں آدمی جاتا ہے، دل کرتا ہے کہ بھئی پھل وغیرہ خریدے جائیں، کہتا ہے یار چلو یار 1 کلو دے دو، 1 کلو کیلا دے دو، 1 کلو کمترا دے دو، 1 کلو انگور دے دو، اور یار 1 کلو لے لیتے ہیں، سب بچے دیکھ لیں گے، مختلف چیزیں ہیں، تھوڑا تھوڑا چکھ لیں گے. اللہ نے فرمایا وہاں یہ تو خوف ہی نہیں ہے نا کہ بھئی تھوڑے ہوں، تھوڑے کیوں ہوں، وہاں تو پھر بہت ہوں گے نا. وفاقیۃ کثیرۃ. اچھا لا مقطوعۃ کا کیا معنی؟ کہ دنیا میں تو قطع ہو جاتا ہے. قطع ہو جانے کا کیا معنی؟ کہ موسم ختم ہو گئی، پھل ختم ہو گئے. اب آپ کسی کو کہیں بھی آم لے آؤ تو کہاں سے وہ آم لے آئے؟ اب آپ کسی سے کہیں کہ جی لیچی لے آؤ، کہاں سے لے آئے؟ اب آپ کسی کو کہیں کہ جی چیکو لے آؤ، کہاں سے لے آئے؟ اب آپ کسی کو کہیں کہ مالڈوما لے آؤ تو کہاں سے لے آئے؟ موسم ہی نہیں ہے، ختم ہو گئی موسم. تو اللہ نے فرمایا نہ وہاں جنت میں ختم ہی نہیں ہوگا. جو پھل مسلمان مومن چاہے گا نا وہ ہر وقت موجود ہے، وہ موسم کے اعتبار سے نہیں، وہ تو قدرت نے پیدا کیا اس کو. اچھا ولا ممنوعات، کہ نہ روکا جائے گا. کیا معنی؟ اچھا دنیا میں تو پھل ہوتا ہے، آدمی کا دل کرتا ہے لیکن پیسے نہیں ہیں تو اب رک گیا نا، نہیں خرید سکتا. وہاں ایسا نہیں ہوگا، وہاں تو اللہ کی طرف سے عنایت ہے نا. نہ ختم ہوگا، نہ منع کیا جائے گا، نہ کوئی روکنے والا ہوگا، نہ کوئی پوچھنے والا ہوگا. تو اللہ نے وہاں 3 صفتیں بیان کی ہیں. وفاقیۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ. لیکن غور کرو قرآن میں کہ لا مقطوعہ پہلے ہے، ممنوعہ بعد میں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے قرآن میں غور کرو کہ اللہ نے فرمایا کہ پھل ہوں گے بہت. لا مقطوعۃ، نہ تو وہ قطع ہوں گے موسم کے اعتبار سے، نہ منع ہوں گے. لیکن مقطوعہ پہلے آیا تو ممنوعہ بعد میں آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے وجود ہوگا تو کوئی روکے گا نا. جب چیز ہوگی نہیں تو روکو گے کس سے؟ تو پہلے اللہ نے فرمایا کہ لا مقطوعۃ، پھل ختم نہیں ہوں گے، یعنی ہوں گے. اچھا ہوں گے لیکن کوئی کھانے نے فرمایا نہیں. لا ممنوعۃ، تو لا مقطوعۃ پہلے آیا، لا ممنوعۃ بعد میں آیا. کیونکہ پہلے وجود فاقیہ ہوگا تو روکنے کا سوال پیدا ہوگا نا. جب وجود ہی نہ ہو، پھل ہی نہ ہو تو روکیں گے کس سے؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں حکمت فرمایا وفاقیۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعات. فرش فراش، بستر اونچے. کیا مانا؟ بعض علماء نے فرمایا وفرش مرفوعات، اونچے مانا شان والے، بڑی شان والی چیزیں. اور بعض علماء نے فرمایا وفرش مرفوعات، یعنی اونچے مانا کہ ان کے پائے اونچے ہوں گے، اور ان کو یہ نہیں کہ وہ زمین کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، تو نہیں، وہ اونچے ہوں گے. تو جتنا فراش اور چارپائی آپ دیکھیں نا پہلے دور میں بڑے اونچے تھے، یہ تو اب نئی تہذیب آ رہی ہے نا، بالکل زمین کے قریب آ گئے ہیں. تو بھئی اگر وہ زمین کے قریب ہی سونا ہے، بے وقوف ہو تو زمین پہ سو جاؤ، پھر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن بس انہوں نے ایک فیشن دینا تھا، پہلے اونچے تھے، پھر درمیانے آ گئے، اب چھوٹے آ گئے، پھر بڑے ہو جائیں. کیونکہ مقصد تو لوٹنا ہے نا، مقصد تو لوٹنا ہے نا. انہوں نے کہ آپ کو نیا ماڈل دے کے پرانا آپ کا نکالنا ہے. تو فرش مرفوعات یعنی باعتبار شان کے اونچے ہوں. اور بعد فرمایا فرش مرفوعات باعتبار یعنی ان کے پائے اونچے ہوں گے. اور بعد میں فرمایا فرش مرفوعات، چونکہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے فراش ہوں گے. جیسے آپ دیکھیں یہاں بڑے بڑے جو ہوٹل ہوتے ہیں، ہمیں ایک گدا نیچے ایک اتنا موٹا اس کے اوپر ہوتا ہے، تو وہ جو ہے وہ بھی تہ در تہ وہاں بستر ہوں گے مومنوں کے. وفرش مرفوعات
امرأة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا اترابا. اللہ فرماتے ہیں انا انشأناہن، ہم ان کو پیدا کریں گے. یاد رکھو انشاء مانے احیاء ہے یا انشاء مانے ابتدا ہے. یاد رکھو اس میں ایک دو ہے نا کہ بھئی ہم ان کے لیے، ہم نے بنایا ہے ان کے لیے، پیدا کیا ہے ان کے لیے. پیدا کرنا تو اس میں دو معنی ہوں گے، یا تو اللہ نے یعنی نئی مخلوق وہاں پیدا کی، اس سے مراد حور عین ہے، اللہ نے پیدا فرمائی، چونکہ وہ پہلے تو نہیں تھی تو وہ مومن کے لیے اللہ نے حوریں پیدا فرما دی. اور ایک معنی انشاء کا یہ ہوتا ہے کہ چیز تو ہے لیکن وہ پرانی ہو گئی، اس کو ذرا ٹھیک کر دو. تو اگر یہ معنی لیا جائے تو پھر اس سے مراد دنیا کی عورت ہوگی، کیونکہ دنیا کی عورت ہے وہ بوڑھی ہو کے مر گئی، لیکن اب تو پھر وہ جوان ہو جائے گی نا. تو انشاء معنی احیاء بھی ہے، انشاء معنی ابداع بھی ہے. ایک ہے کسی چیز کو پیدا کرنا، جیسے اللہ فرماتے ہیں ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. وہاں بھی اللہ فرماتے ہیں انشأناه، اب ہم نے اس میں روح پھونکی. تو ایک معنی تو یہ ہوا کہ نئی عورتیں پیدا ہوں گی. پھر اللہ نے فرمایا ان کو ہم نے بنایا باکرا کنواریاں. اور تیسری صفت ان کی کیا ہے؟ اترابن. اترابن مانا ہم سن، کہ ان کی عمر برابر ہوگی. یہ نہیں کہ ایک بوڑھی ہے اور ایک چھوٹی ہے اور ایک درمیانی عمر کی ہے، سب کی عمر جو ہے برابر ہوگی تاکہ کسی کے دل میں کوئی حسد پیدا ہی نہ ہو. اچھا اب یاد رکھیں کہ اگر اس سے مراد ہے کہ اللہ نئی عورتیں پیدا فرمائیں گے تو جو عورت نئی پیدا ہوگی وہ تو ہوگی ہی کنواری. دیکھو نا اب کوئی بچی پیدا ہوتی ہے تو بچی ہے، جب بڑی ہوگی کنواری ہوگی. تو پھر یہ کہنا کہ ہم نے ان کو بنایا کنواریاں، اس کی کیا ضرورت تھی؟ بات کو سمجھیں کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پیدا کیا فجعلناہن ابکارا، پھر ہم نے ان کو بنایا کنواریاں، عربا اترابا، اپنے خامندوں سے محبت کرنے والی، اترابا ہم سن کے سب کی عمر جو ہے وہ بھی برابر ہوگی. تو عورت جو بھی نئی پیدا ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہی کنواری ہے. تو فجعلناہن ابکارا، ہم نے ان کو بنایا کنواریاں، کیا مطلب ہوا؟ تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو دنیا کی عورتیں تھیں، جو مسلمان کی دنیا میں بیوی تھی، ایک تھی یا چار تھیں یا دو تھیں. اللہ فرماتے ہیں چونکہ وہ تو کنواری نہیں رہی تھی نا، آپ سے شادی ہو گئی، میاں بھی بچے ہو گئے، اولاد ہو، لیکن ہم اس کو دوبارہ کنواری بنا دیں گے. مقصد یہ ہے کہ جب وہ فوت ہوئی تھی اس وقت تو کنواری نہیں تھی، وہ تو سیب تھی. لیکن فجعلناہن ابکارا، اب ہم مومن کے لیے اس کو کنواریاں بنا دیں گے تاکہ اس کے لیے اس کی عمر بھی جوانی کی ہو جائے گی اور جمال بھی ہو جائے گا، اور اللہ اس کو دوبارہ اس کے کنوار پن کو بھی دوبارہ پیدا کر دیں گے. فجعلناہن ابکارا عربا اترابا. یاد رکھیں. اور بعض علماء نے اس کا دوسرا ترجمہ کیا ہے. اس نے کہا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ جو عورت دنیا کی تھی اللہ اس کو تو حوروں سے بھی زیادہ جمال دے دیں گے اور لا شک کنواری بھی بنا دیں گے. لیکن اگر حوریں ہیں وہ بھی کنواری ہوں گی. لیکن کنوار پن کو اللہ نے ذکر یہاں کیوں کیا ہے؟ اس لیے ذکر کیا ہے کہ وہ دنیا کا کنوار پن نہیں ہوگا کہ یہاں عورت کنواری ہوتی ہے، پہلی رات سہاگ کی میاں بیوی ملے، کنوار پن ختم ہو گیا، وہ پردہ بکارت جو تھا وہ زائل ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا نہیں، ہم جو مومن کے لیے وہاں حورے ہیں اس کی اپنی بیوی ہے، جعلناہن ابکارا، ہم نے بنایا کنواریاں. جب بھی میاں بیوی ملیں گے وہ پھر کنواری ہو جائے گی، جب بھی میاں بیوی مل کے فارغ ہوں گے وہ دوبارہ کنواری ہو جائے گی.
تاکہ مومن جب بھی اس کو ملے تو اس کو وہ کنوار پن کا جو لذت ہے وہ حاصل ہو جائے. تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے اس نعمت کو بطور خاص ذکر کیا ہے، اس لیے کہ وہ دنیا والی بات نہیں ہوگی، وہ تو بات تب ہوگی کہ وہ ہمیشہ کے لیے کنواریاں رہیں گی. بس میاں بیوی ملے یعنی پردہ بکار ظاہر ہو گیا، جب فارغ ہوئے پردہ بکار پھر پیدا ہو گیا. اس لیے اللہ نے فرمایا فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا. ویسے تاریخ میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، تاریخ کا یاد رکھو، اعتبار تو کوئی ہوتا نہیں اس کا، کیونکہ اس میں ہر قسم کی باتیں ہوتی ہیں، رطب یابس ہوتی ہیں، صحیح بھی ہوتی ہیں، غلط بھی ہوتی ہیں، سب قسم کی ملا جلا معاملہ ہوتا ہے. اسی لیے یاد رکھیں کہ علماء نے حدیث پہ کام کیا ہے، تاریخ پہ نہیں کیا. اچھا، اور بدقسمتی یہ ہے کہ علماء نے وہ تاریخ کا جو میدان تھا اس کو چھوڑ دیا، اور تاریخ مرتب کرنے والے زیادہ لوگ جو ہیں وہ شیعہ ہیں. اس لیے تاریخ میں آپ کو ایسی ایسی باتیں ملیں گی کہ انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اگر علم نہ ہو تو وہ تو پڑھ کے پاگل ہو جائے. اچھا، دوسرا تاریخ والوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو عمل اس نے کہا لکھ دیا، اس نے کہا لکھ دیا، اس نے کہا لکھ دیا، اس نے کہا لکھ دیا. وہ یہ تو نہیں دیکھتے نا کہ جو کہنے والا ہے وہ صادق ہے، وہ عادل ہے، ضابط ہے، حافظ ہے. نہیں، وہ تو بتاتا ہے کہ وہ لکھتے گئے. تو اس لیے بعض روایات میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت حسن جو تھے رضی اللہ عنہ وہ بڑی کثرت سے شادیاں کرتے تھے. شادی کی 2-4 دن 5 دن ہفتہ طلاق دے دی. یہ بات کسی صحیح آثار میں تو ہمیں نہیں ملی. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھائی کو بھی کہا کہ حضرت اب یہ کیا طریقہ ہے کہ آدمی ہر ہفتے میں نئی شادی کرے، لوگ کیا کہیں گے، آل رسول ہیں اور ان کو عورتوں کی اتنی ہوس ہے کہ ہر ہفتے ایک شادی ہو رہی ہے. یہ کام دنیا کے بادشاہوں کو تو سجتے ہیں لیکن آل رسول کے لیے تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. حضرت حسن چپ ہو جاتے، کوئی بات نہ کرے. تو پھر حضرت حسین نے لوگوں کو بھی جا کے منع کیا کہ یار تم لوگ خود عقل کرو، کچھ تم حصہ ضمیر اپنا زندہ رکھو. کیوں حضرت حسن کو رشتہ دیتے ہو لڑکیوں کا؟ تمہیں پتا ہے وہ ہفتے کے بعد چھوڑ دے گا، تو مت دو رشتہ اس کو تاکہ وہ مجبور ہو جائے. انہوں نے کہا حضرت وہ تو ہفتہ کے بعد ہے، اگر وہ روزانہ بھی چھوڑ دے تو ہم دیں گے. کم از کم تھوڑی سی نسبت ہماری بھی تو آل رسول کے ساتھ ہو جاتی ہے نا، ہمارا خاندان بھی تو جڑ جاتا ہے نا، تو ہم تو نہیں منع کر سکتے. تو آخر انہوں نے مجبور کیا حضرت حسن حسین نے کہ بھائی کیا کرتے ہو؟ خود نے کہا میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ دنیا میں ایک عورت ہوگی جو ہر رات دوبارہ کنواری ہو جائے گی، اصل میں مجھے اس کی تلاش ہے. میں اس لیے زیادہ میرا خیال ہے جھوٹا قصہ ہے، میرا اندازہ یہ ہے یہ شان نہیں ہے نہ حضرت حسن کی نہ حضرت حسین کی. ٹھیک ہے وہ شادیاں کی ہیں انہوں نے، اس میں کوئی شک نہیں، اولاد بھی ہے، لیکن ان کا جو مطمع نظر تھا نا وہ یہ نہیں تھا قطعا. یہ اللہ نے حلال کیا تو وہ ٹھیک ہے، توالد و تناسل ہے ٹھیک ہے، لیکن وہ ان کے لیے یہ چیز بطور ہابی بن جائے یہ ان کی شان سے بھی بلند ہے. بعض قصے میں نے آپ کو بتایا تاریخ میں، جیسے الف لیلہ، اصل میں نا الف لیلہ یعنی 1000 رات. الف لیلہ تو لوگ پڑھتے ہیں نا، اصل میں لفظ ہے الف لیلہ. تو یہ بھی ایک بالکل یعنی کمال کا جھوٹ ہے کہ اس نے 1000 جھوٹی کہانی گھڑی ہے. جھوٹ بھی کوئی چھوٹا موٹا ہوتا ہے لیکن وہ تو کوئی اتنا لمبا جھوٹ ہے. اچھا وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ایک بادشاہ تھا، وہ ہر رات ایک کنواری لڑکی سے شادی کرتا، شب باشی کرتا اور صبح اس کو قتل کرتا.
تو ایک وزیر تھا، اس کی لڑکی تھی، اس نے اپنے ابا سے کہا کہ ابا میری شادی کرا دو بادشاہ سے۔ وہ کہا تم پاگل ہو گئی، وہ صبح مار ڈالے گا، فائدہ؟ تم کسی اچھے آدمی سے شادی کرو، زندہ تو رہو۔ اور نے کہا نہیں، بس میری بابا تمنا ہے، میری ہر حال میں اسی بادشاہ سے شادی کراؤ، مار دے گا تو مجھے مار دے گا نا۔ وزیر مجبور ہو گیا کہ بیٹی کا شاید عشق ہے، وہ بادشاہ سے کہ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، سبحان اللہ، تمہاری لڑکی تو بہت خوبصورت ہے، آج ہی کرو میری شادی۔ اس نے شادی کر دی۔ تو جب وہ سہاگ رات میں بادشاہ اکٹھا ہوا تو اس لڑکی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، صرف میری ایک درخواست ہے، منظور کر لو، باقی آپ کا ہر حکم مجھے قبول ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ مجھے مار دیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، بتاؤ کیا ہے، منظور ہے۔ اور دیکھا میں آپ کو کہانی سناتی ہوں، جب کہانی ختم ہو جائے تو مجھے مار دینا۔ تو اب وہ کہانی سناتے سناتے رات گزر جاتی، بادشاہ سو جاتا۔ اب وہ کیسے قتل کرے؟ قتل تو کرتا تھا نا ملنے کے بعد، ملنے کا تو اسے موقع ہی نہیں ملا، وہ تو کہانی سنتے سنتے رات بیت گئی۔ دوسری رات آ گئی، اس نے کہا رات تو مجھے نہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ابھی آپ کو کہانی سناتی ہوں۔ تو اس طرح یعنی 1000 رات اس نے نکال دی، کہانیاں سناتی رہی، اور اپنی جان بھی بچا لی، اور بادشاہ نے بھی توبہ کر لی کہ کیا بلا وجہ لوگوں کو قتل کیا جاتا۔ تو وہ 1000 کہانی اللہ بیان، وہ حافظ تھی لڑکی 1000 کہانیوں۔ ایسے ہیں قصے ہوتے ہیں تواریخ کے جن کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ ہمیشہ یاد رکھا کرو، تاریخ جو ہے رطب یابس ہوتی ہے، اس پر کبھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب جناب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا نعمتیں دی۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا، عرب کا معنی علماء نے لکھا ہے کہ محبوبہ، بعض علماء نے فرمایا کہ خود بھی محبوبہ ہے اور اپنے خامد سے بھی محبت کرنے والیاں، خامد کے جیسے عاشقہ ہوتی۔ اطرابن یعنی ہمسن، کیوں کوئی بڑی ہو کوئی چھوٹی ہو تو ایک دوسرے کے لیے تان کا موقع بنتا ہے نا۔ انہوں نے کہا چھوڑو تم بوڑھی ہو تو میرا مقابلہ کر سکتی ہو، اور نے کہا چھوڑو تم کل کی بچی ہو تو تم میرا مقابلہ کر سکتی ہو۔ جب عمر ہی برابر ہو تو اب نہ کوئی حسد ہے، نہ کوئی تان ہے، نہ کوئی ایک دوسرے پر اعتراض ہے۔ عرباً اطراباً لاصحاب الیمین، یہ سب نعمتیں کس کے لیے ہیں؟ ان داہنے والوں کے لیے۔ سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین، سلۃ یعنی بہت بڑی جماعت، اولین میں بھی اصحاب الیمین بہت بڑی جماعت، اور آخرین میں بھی اصحاب الیمین جو ہے وہ بہت بڑی جماعت ہوگی۔ لیکن آپ سمجھیں قرآن مقدس کی ان آیات کو پہلے آپ الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، پہلے اللہ نے ذکر فرمایا تھا والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ اس کے بعد آیا تھا علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین۔ اب سمجھو اس میں کوئی فرق تمہیں سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ قرآن میں سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین وہاں پہلے آیا، اس کے بعد جنت کی نعمتوں کا ذکر آیا کہ علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین۔ یاد رکھو۔ اچھا، یہاں جو ہے یہ بعد میں آیا ہے۔ قرآن کو دیکھو اور سمجھو، ایک آیت بھی سمجھ آ جائے نا تو اللہ کا شکر کیا کرو کہ الحمدللہ، چلو اب اللہ ہمیں ایک آیت تو سمجھ آ گئی نا۔ تو اب یہاں پہلے اللہ نے ذکر کیا نعمتوں کا، اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مخضود وطلح ممدود الی آخر۔ آخر میں آگے کہا سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین۔ وہاں یہ پہلے کہا تھا
اور یہاں نعمتوں کے ذکر کرنے کے بعد کہا ہے. سمجھیں قرآن کو. جب آپ قرآن شریف دیکھیں گے نا آپ کو سمجھ آ جائے گا. والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونۃ. تو وہاں ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین کا ذکر پہلے ہے اور جنت کی نعمتوں کا ذکر بعد میں ہے. یہاں جنت کی نعمتوں کا ذکر پہلے ہے اور سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین کا ذکر بعد میں ہے. سمجھ آیا کیوں؟ اس کی کوئی وجہ تو ہوگی نا. یہ تو نہیں نا کہ اللہ کے کلام کی کوئی ایسی وجہ نہ ہو. یہ تو بس دعا کرو کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنا بھی نصیب کرے، سمجھنا بھی نصیب کرے، اس پہ عمل بھی نصیب کرے، اور دعا کریں کہ قرآن قیامت میں ہماری شفاعت کرنے والا، ہمیں چھڑانے والا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ صبح کی نماز میں جب تشریف لے آئے، نماز پڑھ کے بیٹھے، شاگرد بیٹھے تو آپ کی آنکھیں مبارک سرخ تھیں اور چہرے پر بھی تھوڑی تھوڑی تورم تھا. تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت خیریت تو ہے؟ رات معلوم ہوتا ہے کہ آپ سہران تھے، جاگتے رہے. اب میں ہاں ساری رات مجھے نیند نہیں آئی. میں جب لیٹا تو ایک قرآن کی آیت میری زبان پہ جاری ہوئی. میں نے قرآن کی وہ آیت پڑھی تو بس اسی آیت کے سوچتے 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 پوری رات گزر گئی. لیکن الحمدللہ فرمایا اس ایک آیت سے میں نے 300 سے زیادہ مسائل کو استنباط کیا. ایک آیت جن کو اللہ نے علم دیا ہوتا ہے نا. ہم تو اعتراض کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں نا. اس پہ اعتراض، اس پہ اعتراض، اس کی برائی، اس کی برائی، اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کا اسلام نہیں ہے، اس کا ایمان نہیں ہے. بس ہم تو اس لیے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یاد رکھو کہ اس میں حکمتیں ہوتی ہیں. علماء نے فرمایا کہ جب مقربون کا ذکر تھا وہاں سلۃ من الاولین کا ذکر پہلے آ گیا کہ مقرب جو ہیں ان کی نظر تو مالک پر ہے، نعمتوں پر بھی نہیں ہے. اس کو سمجھیں کہ جیسے بعض اولیاء اللہ کہتے ہیں نا، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اللہ کے ڈر سے، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے کہ جنت ملے گی، اور ایک آدمی نماز پڑھتا ہے کہ بھئی نماز میرا معراج ہے، میرے مولا کے دیکھنے کا ذریعہ نماز ہے، میرے قرب کا ذریعہ نماز ہے، میرے اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ نماز، وہ اس لیے پڑھ رہا ہے. تو آسمان زمین کا فرق ہے نا. اس کو بزرگ فرماتے ہیں کہ تم جو جنت کے لیے پڑھ رہے ہو اللہ میاں کے ساتھ کوئی کاروبار کر رہے ہو. اگر جہنم سے بچنے کے لیے پڑھ رہے ہو مانا ڈر سے پڑھ رہے ہو. نماز تو پھر وہ ہے نا جو خالص اللہ کے لیے ہو کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ. اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا وہی ایک سجدہ ہے کارگر جو ہو عقل و فکر سے ماورا، کہ وہاں عقل کام ہی نہیں کرتی ہے. بندہ ہے اور معراج مومن ہے، اور اقرب ان یکون ساجدا، جب سجدے میں جاتا ہے تو اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندے کی ذلت و پستی کی انتہا ہو گئی اور میرے مولا کے علو کی انتہا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو مقربین ہیں وہ تو کہیں گے چھوڑو یار ان نعمتوں کو، پھل کھائیں گے، فروٹ کھائیں گے، اور یار ہمیں تو مولا کا دیدار چاہیے بس. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. ان کے لیے تو جنت بھی کچھ نہیں ہے. وہ تو کہیں گے مولا ہمیں تو بس آپ کی رضا چاہیے.
اچھا جنت تو اللہ کی رضا کے بغیر مل ہی نہیں سکتی نا، لیکن اللہ کی رضا نہ ہو تو پھر جنت کیسی؟ اس لیے ہماری نمازوں کا اور ان کی نمازوں کا فرق ہوتا ہے. اس کو بھی اقبال نے سمجھایا ہے. وہ کہتے ہیں ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور. وہ کہتے ہیں کہ ملا ہے دیواروں پہ کھڑے ہو کے اذان بھی دے رہا ہے، لوگوں کی عورتوں کو بھی دیکھ رہا ہے، میرے جیسا کو ملا ہو تو اور ایک ہے مجاہد تلواروں کے سائے ہیں، جنگار ہے، گولیوں کی بوچھاڑ ہے، لیکن وہ کھڑا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ جو بدر میں اذانیں ہوئی ہیں، جو بدر میں دعائیں ہوئی ہیں، اس کا کیا مقابلہ ہے؟ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، لیکن وہ فضائے بدر بھی تو پیدا کرنا. تم تو ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے صوفے پہ بیٹھ کے کہتے فنصرنا علی القوم الکافرین، ہو گئی جناب. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں علماء نے فرمایا اصحاب الیمین اور ان کا فرق ہے، ان کو ان کی توجہ کی ضرورت ہی نہیں تھی، تو وہاں اللہ نے ان کا ذکر پہلے کر دیا اور بعد میں نعمتوں کا ذکر بھی کر دیا. لیکن اصحاب الیمین کا تو وہ مقام نہیں تھا، یہاں نعمتوں کا ذکر پہلے کر دیا اور ان کے جماعت ہونے کا ذکر بعد میں کر دیا. اللہم اجعلنا من اصحاب الیمین وما ذلک علی اللہ بعزیز. یا اللہ تیرے آگے کیا مشکل ہے، کیونکہ تیری رحمت جو ہے بہانمی جوید بہانمی جوید. اللہ کی رحمت تو کوئی بہا نہیں مانگتی ہے، وہ تو بس بہانہ مانگتی ہے کہ میرا بندہ کچھ کوئی حرکت تو کر میں تمہیں بخش دوں، ذرا قدم تو اٹھانا، میری طرف آ تو صحیح. تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہ بھی معاف فرما دے، اور اللہم ارزقنا الفردوس الاعلی. کہتے ہیں جی کہ مرد اور عورت کی نماز میں کیا فرق ہے؟ 1400 سال میں تمہیں فرق نظر نہیں آیا ہے تک؟ یا یہ سارے مسئلے جو ہیں میرے لیے رکھے ہوئے ہیں، باقی مولوی صاحبان چھٹی پہ ہیں؟ جو مرد اور عورت میں فرق ہے وہی نماز میں فرق ہے. پہلے آپ مجھے یہ سمجھائیں کہ تمہارے نزدیک مرد اور عورت میں فرق بھی ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں ہے تو نماز میں بھی نہیں ہے، اور اگر فرق ہے تو مرد امام بنتا ہے، عورت امام نہیں بنتی. مرد پہلی صفیں افضل ہے، عورت کی آخری صفیں افضل ہے. مرد کی نماز مسجد میں افضل ہے، عورت کی گھر میں افضل ہے. فرق نہیں نظر آ رہا. امام غلطی کرے تو مرد پیچھے سے آیت پڑھے گا، عورت آیت نہیں پڑھے گی، وہ صرف ہاتھ مار دے گی تاکہ اس کی آواز کسی کو نہ سنائی دے. تو اسی لیے امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنا رکوع وغیرہ بھی جتنا زمین کے قریب ہو کے کرے گی، جتنا اس کا سطر زیادہ ہوگا اتنا اس کے لیے اجر بھی زیادہ ہوگا. پتہ نہیں کیا ہے، دوسرے لوگ دیکھتا ہے تو جب سوال ہے دیکھتا ہے، کوئی پردے کی بات ہے کہ دیکھنے میں کوئی خط لکھا ہوا لفافے میں دوسرا نہ دیکھے؟ تم بند کر کے بھیجا کرو، میں کسی کو نہیں دیکھنے دوں گا. کیا ایک بات ہے بس، فارغ جو بیٹھے ہیں کوئی بات تو کرے نا. شکر جو ہے سب سے پہلا ایمان، ایمان کے بعد تمام اعضاء اور تمام نعمتیں اللہ کی فرما برداری میں لگاؤ، اور آخری درجہ ہے زبان سے بھی شکر کرو. عمرے کے لیے پہلی مرتبہ چوتھا حصہ بال کٹانا ضروری. جب بھی عمرہ کرو یا سر پہ اس طرح پھرواؤ، اگر بال لمبے ہیں تو سارے سر کے بال 1/4 حصہ کٹ جائیں. یہ نہیں ہے کہ پہلی دفعہ جب بھی احرام بند ہو گیا پہلا ہو گیا. میں نے عمرہ کیا، ابتدائے طواف جو تھی وہ بھی میں نے غلط جگہ کی، ختم بھی میں نے غلط جگہ کیا. 7 چکر بھی پورے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں تو اب اس کا کوئی علاج ہے؟ باقی کیا کیا تم نے یہ تو سمجھاؤ مجھے. دوبارہ کرو.
کسی سے سمجھ کے کرو، کہاں سے شروع کرنا ہے کہاں ختم کرنا ہے، بھول جاتے ہو گنتے جاؤ، 1 2 3 4 5 7 گن لو بس۔ میرا رہائش مکے میں ہے، کام میرا طائف میں ہے، اگر ڈیوٹی کے لیے آنا جانا ہے احرام نہ باندھو تو کوئی حرج نہیں۔ زوال سے پہلے اذان ہوتی ہے تو سنت جو ہے وہ زوال کے بعد ہے، ویسے تو زوال سے عین زوال یعنی سورج سر پہ ہو تو نہ پڑھو، پہلے بھی پڑھ سکتے ہو بعد میں بھی پڑھ سکتے ہو۔ جمعہ کی اذان ہو یا اقامت، قولوا کما یقول المؤذن، اسی طرح کہو جیسے مؤذن کہتا ہے۔ کہتے جی کہ آج کل مکھی مچھر کو مارنے کے لیے ایک بتی آتی ہے، وہ ان کو جلا دیتی ہے، کوئی بات نہیں۔ کہتے جی کہ یہاں پر قانون سنا ہے کہ حنبلی، یہاں ٹھیک سنا ہے، یہاں فقہ حنبلی پہ عمل ہوتا ہے۔ ایک آدمی کی بیوی کے دل کا آپریشن ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ کسی نے مجھے کہا ہے کہ حنفی علماء جو ہیں وہ اللہ کے صفات کو نہیں مانتے، تو پھر الرحمن الرحیم بھی نہ پڑھتے ہو؟ اگر وہ صفات کو نہیں مانتے تو الرحمن الرحیم کیا ہے؟ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن۔ یہ کیا ہے؟ ایسے کہہ دینا نہیں مانتے، اللہ ہدایت دے، بس کیا کریں، ہم تو بھی دعا کرتے ہیں، باقی تمہاری بات ہوتی ہے۔ کہتے جی غیر محرم عورت کو دیکھنا تو حرام ہے، حرم میں تو اب عورتیں بہت ہیں، آپ نظر نیچے رکھیں۔ کل للمؤمنین غضوا ابصار، اللہ نے حکم دیا نا، مومنوں سے کہو نظر نیچے رکھیں۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ نظر نیچے رکھیں، وہ نہیں رکھتی تو وہ گناہگار ہوں گی۔ آپ جتنا بچ سکتے ہیں بچیں، اپنی نظر نیچے رکھیں۔ جو بزرگوں نے کہا ہے نا کہ نظر بر قدم، کہ جب چلو تو تمہاری نظر پاؤں پر ہو، جب نظر نیچے رکھو گے تو انشاءاللہ کوئی غیر محرم عورت نظر نہیں آئے گی۔ عورت بھی حج بدل کر سکتی ہے، ہاں جی پہ کر سکتی ہے۔ عورت کے فتنے سے بچا جا سکتا ہے، بالکل بچا جا سکتا ہے، کیوں نہیں بچا جا سکتا ہے؟ عورت کا فتنہ پہلے یہ دیکھنا ہوگا نا کس قسم کا، ورنہ اگر شادی نہیں ہے شادی کر لو۔ باقی فتنے سے بچنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اسی طرح آخری آیات جو ہیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھا کرو۔ میں نے حج کے لیے بکری ذبح کی، چچا زاد بھائی کو دیا تھا گوشت بنا کر کہ تم تقسیم کر دو، اس نے تقسیم نہیں کیا، خراب ہو گیا، وہ اس پہ گناہ ہے، تمہاری قربانی ہو گئی۔ وہاں دیکھتے نہیں ہیں لاکھوں بکریاں پڑی ہوتی ہیں، کوئی اٹھانے والا بھی نہیں ہوتا، بکری تو ادا ہو گئی نا، ذبح ہو گئی۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ کے رشتہ دار تھے، آپ کو ملنے کے لیے طائف آئے، طواف الوداع نہیں کیا، پھر مدینہ منورہ گئے، طواف الوداع نہیں کیا، مدینہ منورہ سے واپس مکے آئے، عمرہ کیا، جب ملک کو روانہ ہوئے تو طواف الوداع کر لیا، ٹھیک ہے، تو ان پہ کوئی جرمانہ نہیں انشاءاللہ۔ لیکن اصول یہی ہوتا ہے کہ حج والا آدمی جب بھی حدود حرم سے نکل کر میقات کے باہر جانا چاہے تو طواف الوداع کر کے جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمتیں فرما، یا اللہ عالم اسلام سے اپنے عذاب رفع فرما، یا الہ العالمین پاکستان سے عذاب رفع فرما، یا اللہ وہاں لوگوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، دشمنوں کے فتنوں سے محفوظ فرما، یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیہ۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا ذریاتنا
إنك أنت السميع العليم. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا واجعلهم من الراشدين الناجحين الفائزين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من أوصانا واستوصانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.